اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 4، آیت نمبر 39۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے۔ قیامت کے ٹاپک میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں وہ والی آیات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں خدا اللہ پہ اور روز قیامت پہ ایمان لانے کی ایک ساتھ ہی اللہ پاک نے اپنے پہ ایمان لانے اور قیامت پہ ایمان لانے کا ذکر کیا، اور ایسی بہت ساری آیات ہیں۔ میں ان میں سے چند آیات کر رہا ہوں جو ضروری ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ خاص کر کے جو خرچ کرنا ہے نا، اور اللہ پاک میں پہلے بھی یہ کافی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور انشاءاللہ زکوٰۃ کے ٹاپک میں ہم اس کو بڑی ڈیٹیل سے کریں گے کہ اللہ پاک زکوٰۃ تو ہماری فرض ہے، وہ تو دینی دینی ہے، لیکن اللہ پاک قرآن پاک میں زور دیتے ہیں خرچ کرنے پہ۔ مینز اس خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں صدقہ اور خیرات ہیں، اور کسی کو صدقہ دینا، خیرات دینا، یا اپنے گھر والوں پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنی فیملی پہ، اپنے بیوی بچوں پہ، اور جو اپنے رشتہ دار ہیں یا جو پیچھے رہ گئے ہیں یا غریب ہیں یا ماڑے ہیں یا کوئی ہمسائے ہیں ایسے، یا کوئی مسافر ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی علاقے میں، محلے میں، کوئی آپ کے گاؤں میں، کوئی شہر میں، جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، ان پہ خرچ کرنے کا۔ اب یہ خرچ کرنے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اس کو خرچ کرنے کو سمجھنا چاہیے کہ خرچ کرنا کیا ہے، کہ ان کو دینا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کو کسی کو کام کاروبار کروا دینا اگر کوئی وہ کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا تو ویسے ان کو ان پہ خرچ کرنا جیسے ہم گھر والوں پہ کرتے ہیں، اور اپنے گھر والوں پہ سب سے پہلے ہے، اپنے بیوی بچوں پہ، اپنے ماں باپ پہ، وہ تو سب سے پہلے ہے obviously۔ تو یہ جو خرچ کرنا ہے، یہ بھی ایک بڑا دوسرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ میں خالی زکوٰۃ کی نہیں بات کر رہا، خرچ کرنے کی، اور اللہ پاک زیادہ زور اس پہ ہی خرچ کرنے پہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اس کا اکثر ذکر جو ہے وہ قیامت کے ساتھ آئے گا، اور خدا پہ ایمان کے ساتھ آئے گا، اور قیامت کا جب ذکر ہوگا تو خرچ کرنا، کیونکہ یہی سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے۔ مینز آپ اگر سب سے بڑا اگر کوئی عمل دیکھیں نا، تو وہ خرچ کرنا ہے، جو فرض ہے نہیں ہے۔ جو فرض ہیں وہ تو ویسے ہی، وہ تو فرض ہے نا، وہ تو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں، اس میں تو کوئی آپ کا ثواب آپ کے وہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی چوائس ہے، یا آپ اس میں کچھ رعایت آپ کو مل سکتی ہے، وہ تو فرض چیزیں ہیں۔ وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ وغیرہ ہے، وہ فرض ہے۔ لیکن جو فرض نہیں ہے ان میں سے سب سے بڑا درجہ اس کا ہے خرچ کرنا، جو انسان کو مال پسند ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، اور وہ نہیں خرچ کرنا چاہتا، تو اس کی ترغیب اللہ پاک جگہ جگہ دیتے ہیں، اور اسی لیے دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اس لیے یہ خرچ کرنا یہ قیامت والے دن سب سے پرومیننٹ چیز ہوگی، اب فرضوں کے علاوہ اوبویسلی۔ یہ سب سے زیادہ نہیں کہنا چاہتے تو آپ ون آف دی ٹاپ آپ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ میں سے کوئی ایک یہ بھی ہوگا، ضرور ہوگا۔ تو اس لیے کہ قیامت اور اللہ پہ خدا پہ اللہ پہ ایمان لانے میں اور قیامت پہ ایمان لانے کے ساتھ یہ مسٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ پہ ایمان لانا اور قیامت پہ ایمان لانے کا ذکر اکٹھا ہے، تو یہاں سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مین چیز یہی ہے، مین میسج یہی ہے۔ اچھا، اور جلدی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کرتے، کہ اللہ پہ اور روز قیامت پہ ایمان لانا، یہ تو پہلی شرط ہے ایمان لانا، اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، تو ان کا کیا نقصان ہوتا۔ آپ اس کی اگلی پچھلی آیات دیکھیں
تو یہاں یہ ساری آیات ہی خرچ کرنے پہ ہیں، خرچ کرنے کے بارے میں ہیں، اور بخیل لوگوں کے جو نہیں خرچ کرنا چاہتے، جو دوسرا خود بھی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں، ان کی سب کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے جو پچھلی بالکل پچھلی آیت ہے اس میں بھی ایگزیکٹلی خود اللہ پاک نے اپنا اور قیامت کا ذکر اکٹھا کیا ہے، وہ میں آیت نہیں کر رہا، وہ میں سکپ کر رہا ہوں۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی آیت ہیں جو خالی خود اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور قیامت پہ ایمان کا اکٹھے ذکر والی ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کتنی ہیں، میں ان میں سے بھی بہت ساری سکپ کر رہا ہوں، اور قیامت پہ تو پتہ نہیں سینکڑوں ہیں۔ تو اس سے بالکل پچھلی آیت میں بھی ذکر ہے، اور یہ اوورال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کرتے، ایمان لاتے اور خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ خرچ کرنے سے نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا یہ ہے کہ یہ میں نے تو 10 لاکھ اکٹھا کیا ہوا ہے، اس میں سے میں 2 لاکھ اکٹھا دے دوں گا، خرچ کر دوں گا، تو یہ 8 لاکھ رہ جائیں گے، میں کیا کروں گا۔ حالانکہ یہ کر کے دیکھیں، پھر پتہ لگے گا کہ وہ کتنا ڈبل ہوتا ہے، وہ کتنا اور آتا ہے، تو نقصان نہیں ہوتا۔ یہی اللہ پاک یہاں ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ نقصان نہیں ہوگا کسی ان کا، اور خدا ان کو خوب جانتا ہے۔ وہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کون کیا کرتا ہے اور کیا نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔